بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرکار میاں نواز شریف متبار سیاستدان، سابق وزیر اعظم پاکستان، فل پروٹوکول کے ساتھ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ لاہور اور پاکستان کی تاریخ میں دو سیاسی شخصیت کا بہت بڑا استقبال ہوا تھا۔ عوامی کراؤڈ 1 لاکھ سے زیادہ تھا۔ امام خمینی جب پاکستان آئے تھے اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ جب 1986 میں لاہور آئی تھیں۔ تیسرے نمبر پر عمران خان نے 30 اکتوبر 2011 کو جو پاور شو کیا تھا۔ 2011 عمران کے پاور شو سے زیادہ لوگ، تقریباً 1 لاکھ لوگ نواز شریف کے جلسہ گاہ میں موجود تھے، اور جو لوگ باہر سڑکوں پر اور برج کے اوپر جو کھڑے تھے، اگر ان کو شامل کیا جائے تو میاں صاحب کا جو کل کا جلسہ ہے مینار پاکستان، اس کی تعداد اور جو عوامی کراؤڈ ہے اس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جب عمران خان نے جلسہ کیا تھا تو عمران خان کی جلسے کی تیاریاں 2 سال پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن میاں کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں تو کنفرم ہی نہیں تھا کہ میاں صاحب 22 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے، کیونکہ جتنے بھی تجزیہ کار تھے یا جو اینکرز تھے ان کی مختلف رائے تھی میاں صاحب کے بارے میں۔ کوئی کہتا تھا جی میاں صاحب آئیں گے، اور کچھ لوگ کہتے تھے جی میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں میاں صاحب آ جائیں گے، ان کو گرین سگنل مل گیا ہے، انہوں نے آ جانا ہے۔ لیکن میجورٹی جو تجزیہ کار یا کالم نویس اور جو اینکرز پرسن ہیں ان کی یہ تھی کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے، اور یہ کام جو ہے وہ کنفیوژن میں تھا، اور عوام کی بھی جو ہے نا میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ جی نواز شریف نے نہیں آنا۔ اور اگر یہ چیز کنفرم ہوتی کہ میاں صاحب آئیں گے تو پھر اس جلسے کی جو کراؤڈ ہے یہ زیادہ بڑا ہونا تھا اور یہ ڈبل بھی ہو سکتا تھا، لیکن کنفرم نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے۔ بہت زیادہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے کہ ان کو کنفرم نہیں تھا کہ جی میاں صاحب آئیں گے، اور لوگ اپنے اپنے کام کاج پہ چلے گئے۔ اور پھر جب اناؤنس ہوا تو ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے لاہور میں وہ اپنی ڈیوٹی پر تھی تو وہ شریک نہیں ہو سکے۔ اگر یہ معاملہ کنفرم ہوتا کہ جی میاں صاحب نے آنا ہے تو پھر یہ لوگ لازمی جلسہ گاہ میں پہنچتے۔ بہت سارے لوگوں کے تجزیے اور پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مسلم لیگ نون سے شین نکالنے والے اور میاں کی سیاست ختم کرنے والے، ان کی قیاس رائیاں جو ہے نا میاں کی سیاست کو دفن کرنے کی قیاس رائیاں کرنے والے، ٹھیک ہے جی، اور جتنے بھی سیاسی پنڈت تھے یا جو سیاسی تجزیہ نگار تھے، میاں کی انٹری نے نہ صرف ان کو حیران کیا ہے بلکہ ان کو پریشان بھی کر دیا ہے۔ اور جو لوگ پنڈت جو چلے پہ گئے تھے پچھلے دنوں میں، کچھ پنڈت جو ہے نا وہ 40 دن کے چلے پہ گیا ہے، کوئی جو ہے نا 60 دن کے چلے پہ گیا ہے، اور کچھ جو ہے نا 20 دن کے چلے پہ گئے ہیں، لیکن اب ان کو دوبارہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ چلا کاٹنا پڑے، کیونکہ پہلے کی تو ان کی پیشن گوئیاں وہ جھوٹ نکل آئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، تو اب ہو سکتا ہے وہ 120 دن کا چلا کاٹ لیں، اور اس سے زیادہ کا چلا بھی ان کو ہو سکتا ہے۔ خیر جی، سیاسی طور پر میاں صاحب نے جو کچھ کھویا تھا، حتیٰ کہ نون لیگ کے پاس جو ہے نا وہ سیاسی بیانیہ بھی میدان میں اترنے کے لیے نہیں تھا، تو میاں صاحب نے اپنی جو ہے نا تقریر سے عوام کے دل جیت لیے ہیں جی، اپنے سیاسی حریفوں اور سیاسی مخالفین کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور میاں صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین سے بدلہ نہ لینے کا اعلان کر کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول، بجلی بل سے
عذاب سے نجات دلانے اور ترقی کا سفر جہاں سے ختم ہوا تھا دوبارہ وہاں سے شروع کرنے کا اعلان کر کے نون لیگ کو بیانیہ دے دیا ہے۔ میاں نواز شریف کا جلسے سے خطاب ثابت کر چکا ہے کہ واقعی میاں صاحب مدبر سیاستدان اور پاکستان کے سابق اور آنے والے وزیر اعظم کا خطاب تھا۔ نواز شریف کے الفاظ جو ہیں وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کے الفاظ تھے۔ میاں صاحب کے خطاب نے عوام کے مسائل کی ترجمانی کی ہے، جو اس وقت پاکستانی عوام مسائل سے دو چار ہے۔ میاں صاحب کے وہ الفاظ جو ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں اس عوام کی، اور جو ہے ہر بندہ تو میڈیا پہ آ کے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے اظہار خیال تو نہیں کر سکتا، لیکن اجتماعی طور پہ میاں صاحب نے جو ہے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے کہ عوام اس وقت کن مشکلات میں ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں مینار پاکستان پر پاور شو کیے تھے، میاں کے جلسے نے سب کو ٹکر دے دی ہے۔ میاں کا جلسہ سیاسی پارٹیوں اور سیاسی حریفوں کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ ٹکر کا لیڈر میدان میں اتر چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب اپنی لگن، محنت اور توجہ سے جو نون لیگ کو سیاسی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر لیں گے، لیکن سیاست کی آڑ میں میاں صاحب کو جو ذاتی ان کو تکلیف پہنچی اور دکھ پہنچے ہیں، اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ بھی عوام کی محبت میں ان کو فراموش کر دیں گے۔ یہ ایک سیاسی اور مدبر شخصیت کا جو ہے نا وہ الفاظ تھے۔ انہوں نے کسی سے سیاسی انتقام لینے سے انکار کر دیا ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا، اور عوام کی خاطر میں جو مجھے ذاتی پریشانیاں، تکلیف، دکھ پہنچے ہیں ان کا اشارہ اپنی والدہ، مرحومہ والدہ کی طرف اور مرحومہ بیوی کی طرف تھا، ان کی نماز جنازہ میں، ان کی بیماری میں، اور یہ جو معاملات تھے ان کے، اس کے بارے میں تھا۔ یہ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ لاہور سے نون لیگ کا صفایا ہو گیا ہے۔ مینار پاکستان کے جلسے نے ثابت کیا ہے کہ صرف لاہور ہی میں نہیں بلکہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ ہے، اور پنجاب کے لوگ میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور سے مہنگائی شروع ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت بھی اس مہنگائی پر قابو نہ پا سکی۔ عوام پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سے مایوس ہونے کے باوجود نواز شریف سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، تباہ شدہ معیشت سے صرف نواز شریف ہی پاکستان کو نکال سکتا ہے۔ یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ عوام اور نواز شریف لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ سٹیج کے مناظر تو دیدنی تھے۔ میاں صاحب نے مریم نواز اور باقی قیادت کو گلے لگایا، اور کچھ سگنل پیغامات بھی سٹیج سے دیے گئے۔ سیاسی حریفوں سمیت اور باقی جہاں تک وہ پیغام پہنچانے تھے وہ پہنچا دیے گئے۔ نون چین کا رونے والوں کو میاں نے حمزہ شہباز اور مریم نواز کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیے، اور نون سے شین نکالنے والوں کو جواب دیا کہ نہیں، شین نہیں، صرف نون لیگ ہی رہے گی۔ نون لیگ کے اندرونی جو رنشیں ہیں، جو نون لیگ کی قیادت کے اندر جو آپس میں چپکلش چل رہی ہے، اس کو بھی میاں صاحب کا شیلٹر مل گیا ہے، اور امید ہے کہ نون لیگ کی جو اندرونی رنشیں تھیں، جو رنشیں ان کے اندر تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ میاں صاحب کی تقریر میں کہیں بھی کسی کے لیے نفرت نہ تھی۔ جن لوگوں نے نواز شریف کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کر نکالا تھا،
عوام دشمن ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار عرف بابا ڈیم جیسے لوگوں کے بارے میں بھی نواز شریف نے کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ ان کو معاف کر دیا۔ نواز شریف سیاسی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی انتشار نہیں پھیلانا چاہتے۔ سیاسی انتشار سے پہلے ہی عوام کا بہت نقصان ہو چکا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ نواز شریف کا جو تقریر کا کنٹینٹ ہے وہ بہت زبردست تھا۔ کسی کو غدار، چور نہ للکارا اور نہ ہی گالی گلوچ کی ہے۔ جس طرح سے جو دوسرے لوگ، جو دوسرے سیاستدان تھے جو عوام پر مسلط کر دیے گئے تھے، تو اس میں اور عمران خان، اس میں نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب آتے تھے، اوے نواز شریف، اوے شہباز شریف، اوے زرداری، اوے مولانا، ٹھیک ہے، میں خیر وہ نام نہیں لینا چاہتا جو عمران خان لیتا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی للکار میاں صاحب نے نہیں کی، کوئی سیاسی انتشار میاں صاحب نے نہیں پھیلایا۔ میاں صاحب نے محبت کی بات کی، میاں صاحب نے غریب کو مہنگائی، بے روزگاری سے نجات دینے کی بات کی۔ میاں صاحب نے کسی کو نہیں للکارا۔ یہ ایک خاندانی بندے کی نشانی ہوتی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جلسہ گاہ میں تھے، اور یہ نون لیگ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اتنا کراؤڈ اکٹھا کیا اس وقت جب حالات جو ہے نا وہ ملک کے بہت خراب ہیں۔ عام بندہ یا عام شہری سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں سے انتہائی نفرت کرتا ہے، چاہے سیاستدان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ جتنی مہنگائی، بے روزگاری اور اس طرح کے حالات ہوں کہ غریب غربت کے ہاتھوں تنگ لوگ اپنے بچوں کو قتل کریں، پھر خودکشی کر لیں، ان حالات میں اتنا بڑا جلسہ اور میاں کی تقریر عوام کو امید کی کرن نظر آئے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس طرح کے ہمارے ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، چاہے کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے، عوام اس کو گالیاں نکالتی ہے، ٹھیک ہے، اسے برا بھلا کہتی ہے، چاہے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو۔ کیوں کہ ملک میں اتنی زیادہ غربت ہو گئی ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، معیشت پاکستان کی تباہ و برباد ہو گئی ہے، 18-20 ہزار کی نوکری ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس ماحول میں، اس حالات میں ایک اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لینا اور اتنا بڑا جلسہ کرنا، اور پھر جو ہے نا عوام، جو مایوس عوام ہے، اس کی امید جو ہے نا، امید بڑھا دینا اور ان کو حوصلہ دینا، یہ کام صرف میاں کر سکتا تھا۔ باقی کوئی پاکستان کا سیاسی لیڈر ایسا کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ عوام جو ہے تمام سیاسی لیڈروں سے مایوس ہو چکی تھی۔ پی ڈی ایم میں تو ساری جماعتیں شامل تھیں۔ تحریک انصاف نے تو جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہی تھا، تو پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ سمیت ساری جماعتیں شامل تھیں حکومت کرنے میں، لیکن کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے۔ تو عوام جو ہے وہ ان سے انتہائی نفرت کرتی تھی، لیکن میاں نے کمال جو ہے عوام کے دل جیتے ہیں۔ حالانکہ نون لیگ دوسری بات یاد رکھیں کہ نون لیگ جو ہے اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کر سکی تھی، اور نہ ہی نون لیگ میں بڑا جلسہ کرنے کا رواج ہے، ٹھیک ہے جی، نون لیگ اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنی شعر و شاعری سے کچھ اہم لوگوں کو پیغام بھی دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف نواز شریف کی ہی پاس فن ہے کہ پاکستان کی معیشت کو درست کر کے پٹری پر چڑھا دے۔ دوسری اہم بات ہے کہ میاں صاحب مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، اور میری ان سے درخواست ہے
کہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سازش کر کے گورنمنٹ اسکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں اور نجکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس سے غریب بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ دیکھیں غریب لوگ جو ہیں وہ آپ کو بل کی مد میں تقریباً 10,000 8,000 7,000 6,000 کم از کم 4-5 ہزار روپیہ ہر مہینے آپ لوگوں کو وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے بدلے میں غریب کو نہ روزگار ملتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی اور سہولت ہے، نہ اس کے لیے نوکری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ میڈیکل کی سہولت ہے، حتیٰ کہ اسپتالوں کے اندر تو میڈیسن ہے ہی نہیں۔ وہ تو کھا گئے بھائی، وہ میڈیکل کارڈ دیا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل کی سہولت کے زمرے میں جو کارڈ نکلے اس سے پرائیویٹ اسپتالوں والے کے ساتھ پاکستان کی عوام مل کے پیسہ کھا گئی، ان لوگوں کو کارڈ ملے ہیں جن کے سورسز تھے، ٹھیک ہے جی۔ عام بندہ جس نے سرکاری اسپتالوں میں جانا ہے اس کے پاس تو میڈیسن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عام بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور تجویز ساتھ کو پنجاب حکومت نے یہ بھی دی ہے، نگران حکومت جو اس وقت پنجاب میں ہے، کہ ایک بچی کی فیس کم از کم 3,000 ہو۔ سر ریکویسٹ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب، آپ تک میری اگر یہ بات پہنچے تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جس بندے کی تنخواہ 25,000 17,000 سے لے کر 25,000 یا 30,000 حتیٰ کہ آپ 35,000 تک بھی لگائیں، سر وہ مکان کرائے کے مکان میں ہے، مہنگائی کی وجہ سے مکان مالکوں نے کرائے بڑھا دیے ہیں، بجلی کے بل جو ہے وہ کسی کا 10-15,000 سے نیچے نہیں ہے، باقی جو خرد نوش کی چیزیں ہیں، آٹا جو ہے وہ 160 170 روپے 150 روپے وہ ہوا ہے، وہ غریب آدمی کیا کرے گا؟ وہ مکان کا کرایہ دے گا، بجلی کے بل اتارے گا، اپنے بچوں کو کھانا ایک ٹائم کا دے گا، 2 ٹائم کا تو دے ہی نہیں سکتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ 3,000 اس کے اگر ایک بندے کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو وہ 9-10 ہزار روپیہ کہاں سے فیس لے کے آئے گا سر؟ تو مہربانی کریں، یہ جو اسکول کو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول جو ہیں ان کو جو نجکاری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس معاملے کو یہاں پہ ختم کرا دیں۔ ایک سہولت غریبوں کو آپ نے پڑھائی کی دی ہوئی ہے تو وہ سہولت برقرار رہنے دیں، غریب کے بچے بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں، اور تعلیم حاصل کرنا غریب کے بچوں کا بھی حق ہے۔ تو مہربانی کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اسکولوں کو جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، غریب صرف بچی تعلیم حاصل کرنے سے جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اس عمل سے سفید پوش لوگوں کی عزتیں بھی متاثر ہوں گی۔ جب وہ بر وقت فیسیں ادا نہیں کر سکیں گے تو اسکول کے جو پرنسپلز ہوں گے وہ بلا بلا کے والدین کو بھی جو ہے ذلیل کریں گے، اور کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کو کھڑے کر کے اس کو بھی ذلیل کریں گے، اور بچے جو ہے نا بچہ جو اسٹوڈنٹ ہوگا وہ کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ مہربانی کریں، یہ پہلی عوام اتنی تنگ ہے تو یہ اور ظلم عوام کے اوپر نہ کیا جائے گا، اور درخواست ہے کہ میاں صاحب اس پہ غور و خوض کریں۔ اور آپ نے کسی آگے سے میاں صاحب نے بڑے جلسے جلوس بھی کرنے ہیں اور پریس کانفرنس بھی ہونی ہے، اور میاں صاحب غریب عوام کو یقین دہانی کروائیں اپنی کسی پریس کانفرنس میں یا کسی اپنے جلسے میں، وہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ نون لیگ کی حکومت آئے گی یا جو موجودہ حکومت ہے یہ گورنمنٹ اسکولوں کی نجاکاری نہیں کریں گے، ان کو پرائیویٹ نہیں کیا جائے گا، اور غریب عوام کو تعلیم کی سہولت دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔